بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر آڈینس، ویلکم. آج کافی عرصے کے بعد ہم ایک ویڈیو بنا رہے ہیں اور کافی طلبہ نے کہا تھا کہ اس موضوع پہ بات کی جائے اور بات بھی اردو میں کی جائے. آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ طلبہ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم جب اسکولوں میں، کالجز میں یا یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آخر پہ ایک امتحان ہوتا ہے اور اس امتحان میں ہمیں کچھ نمبر ملتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نمبر کتنے ہونے چاہیے. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کتنے نمبر لینے چاہیے، اسپیشلی جب ماں باپ کو پتہ چلتا ہے جی تمہارے نمبر کتنے ہیں، اتنے، تو تمہاری دوست کے کتنے ہیں، اتنے، تو وہ منہ بنا لیتے ہیں کہ نمبر کم کیوں ہیں. اچھا، اب اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں، میں ایک تھوڑا سا مزاحیہ سی بات آپ کو سنانا چاہوں گا. ایک شخص آنکھیں چیک کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا، تو اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو. وہ کہتا ہے میں اپنی نظر ٹیسٹ کرانے جا رہا ہوں. تو اسے کہتا ہے وہ آسمان پہ دیکھو کیا ہے. وہ اسے کہتا ہے چاند. تو کہتا ہے آگے پھر جہنم دیکھنی ہے، چاند تک تو آپ کو نظر آ رہا ہے. یہی کام ہمارے نمبروں کا ہے کہ آخر نمبر ہمیں کتنے چاہیے، ہمیں کتنے نمبر لینے چاہیے جس سے ہمارے اساتذہ، ہمارے دوست، ہمارے خاندان کے افراد اور ہمارے ماں باپ ان پرٹیکولر وہ سارے خوش ہو جائیں. اور لیکن ان تمام چیزوں سے ہٹ کے، یعنی والدین کا خوش ہونا، دوستوں کا خوش ہونا یا فیملی ممبرز کا خوش ہونا، یہ ایک طرف ہے. نمبر اس لیے دیے جاتے ہیں کہ انسان جہاں پہ تعلیم حاصل کر لے جس لیول کے اوپر، اس لیول سے آگے چلا جائے. اب آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ مثلاً کوئی 70% مارکس لے لیتا ہے یا 60% مارکس لے کے اس کا ISSB ہو جاتا ہے، وہ آرمی میں چلا جاتا ہے یا اس کو کسی جگہ پہ داخلہ مل جاتا ہے. اور ایک اسٹوڈنٹ جو محنت کر رہا تھا، رو رہا تھا، انگزائٹی اس کے اندر ہو رہی تھی، وہ ڈپریشن میں بھی جانے کی کوشش کرتا ہے کہ جی میرے تو نمبر 80% آنے چاہیے تھے. مسئلہ 70، 60، 80% کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس لیول کو پاس کرنے کے بعد کیا آپ آگے جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کر لیا ہے اور اب آپ BS کرنا چاہتے ہیں، تو کسی بھی پروگرام میں BS کرنے کے لیے آپ کے لیے HEC کہتا ہے کہ 45% مارکس ہونے ضروری ہیں. کچھ یونیورسٹی شاید 50، اس سے زیادہ کوئی نہیں مانگتا ہے. تو اس کا مطلب یہ قطعا نہیں ہے کہ اب آپ 80% مارکس نہ لیں گے، 90% مارکس آپ نے وہ ضرور لیں. لیکن کچھ طلبہ ہوتے ہیں جو انہیرنٹلی تھوڑا ان کا مسئلہ ہوتا ہے چیزوں کو کنسیپچولائز کرنا یا میٹر کو انڈرسٹینڈ کرنا، یا ان کی یاد میں پرابلم ہوتا ہے، وہ چیزوں کو زیادہ یاد نہیں رکھ پاتے. یا کچھ ایسے بھی طلبہ ہیں جن کے گھروں کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، وہ تعلیم پہ توجہ نہیں دے سکتے لیکن وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح کی کسی کمپٹیشن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اور اس کام کے کرنے کے لیے مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں یا آپ کو خود بھوک لگی ہوئی ہے. اب آپ بازار جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک نان بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، ایک چپاتی بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، بریانی بھی بڑی زبردست ہے، مٹن بھی بہت زبردست ہے. آپ سب لے کے آ جاتے ہیں، کھائیں گے کتنا. اس کی ایک اور جو انالوجی میں آپ کو دے سکتا ہوں، وہ ابھی جیسے بھی رمضان آ رہا ہے، افطاری کا وقت آئے گا، آپ مارکیٹ میں جائیں گے، آپ کا دل کرے گا میں سب کچھ ہی خرید لوں، لیکن آپ کو ضرورت سب کچھ کی نہیں ہے، آپ کو ضرورت کم کی ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو ضروریات تک رکھیں. خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی ہیں. اس لیے آپ جس لیول پہ ہیں، اگر آپ 8ویں جماعت کے طالب علم ہیں، اگر آپ میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ FSC کے اسٹوڈنٹ ہیں، یس دیر آر سم ایکسیپشنز. فار ایگزامپل اگر آپ نے MD ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی یو نیڈ سم گریڈس. یہ کچھ ایکسیپشنز ہیں جہاں پہ طلبہ کو بہرحال محنت کی ضرورت ہے. لیکن جو طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے نمبر نہیں لے پائیں گے تو ان کو یہ خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم وہاں ضرور جائیں گے. یس کوشش کرنی چاہیے، خواہش نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرف جا رہے ہیں، اپنا پہنچ پائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی اور حل نکل آئے گا، آپ وہ والا کام کر لیں. نمبروں کی وجہ سے، گریڈز کی وجہ سے یہ جو ہم اکثر کرتے ہیں نا جی کہ ہائے اللہ یہ ہو گیا، میرا GPA کا یہ مسئلہ بن گیا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ اب اگر آپ CSS کرنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ آپ چلے 3 GPA تک تو منیمم آپ کر لیں، لیکن میرے خیال میں CSS ایگزام کے لیے 3 GPA سے کم بھی کام چل جاتا ہے. ISSB کرنا ہے آپ نے انٹرمیڈیٹ کے بعد 60% سے کام چل جاتا ہے. چلیے آپ 65-70 کا ٹارگیٹ رکھ لیں. اب آپ نے کرنا فار ایگزامپل MPhil ہے. MPhil کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کو انڈر گریجویٹ اسٹڈیز میں یا BS لیول تک آئی تھنک 65%، 2.5 GPA چاہیے آپ کو. آپ کا فارم جمع ہو جائے گا اس سے. لیکن آپ کہ نہیں میں نے کرنا تو MPhil ہے لیکن GPA میں نے 4 لینا ہے. اب آئی ڈونٹ نو آپ کس کے ساتھ کمپٹیشن کر رہے ہیں. اگر تو آپ اچھے نمبر لے سکتے ہیں تو آپ لیں، ضرور لیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ان نمبروں کی وجہ سے آپ جب اپنے آپ کو پریشان کریں گے تو پھر آپ اکیلے پریشان نہیں ہوتے، آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کے دوست پریشان ہوتے ہیں، آپ سے کنیکٹڈ ہر وہ شخص پریشان ہوتا ہے جو شاید آپ کو اپنا دوست سمجھتا ہے اور اپنی خوشی آپ کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے.
وہ جو کام آپ کرنا ہے اس کی ریکوائرمنٹ دیکھنے کتنی ہے تو بس آپ اتنا لے لیں. زیادہ لیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ آپ نے چاند سے آگے جہنم دیکھنے کی کوشش کرنی ہے. چلے تھوڑا آپٹیمسٹ ہو جاتی ہیں, چاند سے آگے آپ نے جنت دیکھنے کی کوشش کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ تو اگر ہم اچھے اعمال کریں گے یہاں پہ تو جنت ہم دیکھ ہی لیں گے. تو کوشش کریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کرنا کیا ہے آپ نے, اور جو آپ کا پلان ہے, جو آپ کی لائن آف ایکشن ہے, اب اس پہ رہیں. اب اس میں ایک اور جو چیز امپورٹنٹ ہے, انشاءاللہ آپ اپنے کامنٹس میں مجھے بتائیں گے تو میں اس پہ کام کروں گا مزید بھی, کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کہ مثلا انٹرمیڈیٹ کے بعد کون سا کریئر آپ کے سامنے ہے. اگر آپ نے انڈر گریجویشن کر لی ہے تو کون سا کریئر آپ کے سامنے آ سکتا ہے. ایم فل کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں, پی ایچ ڈی کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اکثر پرابلم طلبہ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, لیکن وہ لگے ہوتے ہیں کہ بس کچھ کرنا ضرور ہے. جیسے آپ نے کوئی 25 کلومیٹر کا سفر کرنا اور آپ گاڑی جو ہے نا 120 اور 140 کی اسپیڈ پہ لگا رہے ہو تو وہاں جلدی پہنچ کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے اپنے سامنے پہلے ٹارگیٹ متعین کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے, پروگرام کیا ہے, اور اس کے مطابق اپنے آپ گریڈز بھی آپ لے لیں. اور والدین سے میں ان پرٹیکولر میں ایک بات یہ کروں گا کہ پلیز اپنے بچوں کو دیکھیں. جیسے یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں تو آپ کے بچے بھی برابر نہیں ہوتے ہیں. کچھ اچھے ہوتے ہیں شروع سے ہی, ان کا انٹلیکچوئل لیول بہت اچھا ہوتا ہے, وہ کلاس میں اچھے نمبر لے رہے ہوتے ہیں. لیکن دوسرا جو نوجوان آپ کا ہے, بیٹی ہے یا بیٹا ہے, اگر وہ اچھے نمبر نہیں لے پا رہا تو اس کا کائنڈلی آپ ان سے کمپیریزن مت کریں بڑے والے کے ساتھ. اگر بڑے والا پڑھائی میں اچھا ہے تو چھوٹے والا کسی اور کام میں بہت اچھا ہو جائے گا. تو یہ لازمی نہیں ہے. اور اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ایٹ ٹائمس کہ ہم اسکولوں میں, کالجز کے اندر بچوں کو وہ مضامین پڑھا رہے ہوتے ہیں جو شاید وہ پڑھنے ہی نہیں چاہتے. اب آج کل ایک جو بہت بڑا ایک ایشو دیکھنے کو آ رہا ہے, مثلا اگر آپ کا بچہ ایف ایس سی کر رہا ہے, میڈیکل میں ہے, نان میڈیکل میں ہے, کمپیوٹر پڑھ رہا ہے, اسٹیٹ پڑھ رہا ہے یا اور بھی کوئی چیز پڑھ رہا ہے, تو ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بچوں کو ایک گروپ آف سبجیکٹس دے دیا جاتا ہے. اب 2 سبجیکٹ اس کو پسند ہیں, تیسرا اس کو پسند نہیں ہے. تو اس میں میری ریکویسٹ ہوگی حکمرانوں سے بھی کہ تھوڑا اس میں لیوریج دیں اسٹوڈنٹس کو, کہ ان کو لیٹ دیم چوز دیئر اون سبجیکٹس جو وہ پڑھنا چاہتے ہیں, جو ان کو پسند ہیں. کوئی نہیں 1-2 ٹیچرز کی تنخواہ شاید زیادہ دینی پڑ جائے, اساتذہ کی ہمارے پاس کمی نہیں, اور اچھے اساتذہ کی بالکل کمی پاکستان میں نہیں ہے. تو ایک یہ بھی ایشو ہوتا ہے نمبر کم آنے کا. سملرلی یونیورسٹی لیول کے اوپر بھی اب ایک اسٹوڈنٹ ہے فار ایگزامپل, وہ اس پہ بعد میں ڈیٹیل میں بھی ہم بات کریں گے, وہ مثلاً بی ایس فائنینس کر رہا ہے یا بی ایس انگلش کر رہا ہے, ہم اس کو جو کچھ جنرل کورسز کمپلسریلی پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. تو اس کے اندر بھی اگر ہم اسٹوڈنٹس کو تھوڑا دلچسپی کا سبجیکٹ دے دیں تو وہاں بھی بچہ اچھے سکور لے سکتا ہے. کام سکور کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ ایک تو گھر اور دوستوں کی طرف سے پریشر ہوتا ہے بچے کے اوپر, اور اس پریشر کو لے کے جب وہ سبجیکٹ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے گریڈز ٹھیک نہیں آتے ہیں. وجوہات اور بھی ہیں, میں صرف ان وجوہات پہ فوکس کر رہا ہوں جن پہ ہم ایزیلی یعنی قابو پا سکتے ہیں. اسی طرح سے یعنی جب والدین نے کہا جی کہ آپ نے تو نمبر بہت کم لے لیے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ ان کو انکریج کریں کہ انہوں نے اتنے نمبر تو لے لیے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کی لائن آپ سیدھی کریں. جو وہ کام کر سکتا ہے, جس مضمون میں وہ اچھا ہے, اس اندر وہ آگے چلا جائے. کبھی کبھی والدین کی خواہشات کو پروان چڑھاتے چڑھاتے بچہ خود پروان نہیں چڑھ پاتا, اور رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بچہ بھی پریشان ہو جاتا ہے اور والدین بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو میٹرک کے فوراً بعد طلبہ کو, اساتذہ کے لیے, بچوں کو, والدین کے لیے یہ میرا ایک مشورہ ہے کہ لیٹ دیم ڈیسائیڈ کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. اب آپ دیکھیں اس وقت ہم دیکھتے ہیں مختلف یونیورسٹیوں کے اندر بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو مثلا میڈیکل کرنا چاہ رہے تھے لیکن اب وہ کسی اور انڈر گریجویٹ پروگرام میں آ گئے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. تو نو پرابلم, ان کو چوائسیز دیں. یعنی وہ پروفیشنز جو مشکل ہیں ان میں بچوں کو چوائس دے دیں کہ ٹرائی فار دس, اینڈ اف یو کین ناٹ ڈو اٹ ڈو دس ون. لیکن ہم ایک کے جب پیچھے پڑ جاتے ہیں تو بچے اس چیز کو ذہن پہ لے لیتے ہیں, اور جب بھی کوئی چیز بندہ ذہن پہ لیتا ہے نا تو انسان کو وہ ذہنی مریض بنا دیتا ہے. اور ذہنی مریض کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہی کہتا ہے کہ میں ذہنی مریض نہیں ہوں. تو آپ کوشش کریں. والدین سے بھی میری ایک درخواست ہے اس حوالے سے, خود طلبہ سے بھی ایک درخواست ہے کہ پلیز. اب میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. یونیورسٹیز کے اندر نارملی یہ ہوتا ہے کہ بچوں نے جب بی ایس کر لیا ہے نا, اب انہوں نے ایم فل کرنا ہے, تو ایم فل کے لیے اگر ایک طالب علم کا 2.5 جی پی اے ہے وہ داخلہ لے سکتے ہیں. اسی طرح سے ایم فل کے بعد جب پی ایچ ڈی کرنا ہے تو مجھے سمجھ تو اس بات کی نہیں ہے, لیکن ایچ ٹی سی کہتی ہے جی کہ 3 جی پی اے ضرور ہونا چاہیے. تو چلے برابر 3 جی پی اے ہے, لیکن کچھ طلبہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر یونیورسٹیوں کے اندر کہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میرا 3.8 جی پی اے ہونا چاہیے, تو آپ مجھے پلیز اتنے نمبر دے دیں. یعنی دیکھیں یہ بھکاری پن بچوں میں ادھر سے آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کا 3 جی پی اے, 2.7 جی پی اے, 9 جی پی اے
بھی یہ کام کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی وہ پھر اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے. ہاں، جب آپ انٹرنیشنل اسکالرشپ کے لیے جاتے ہیں کہ آپ کو کوئی اسکالرشپ مل جائے، وہاں ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جی پی اے اچھا ہو تو آپ کو اسکالرشپ مل جاتا ہے. اس کے لیے محنت کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ آپ کا جی پی اے اچھا ہو جائے، آپ کے مارکس اچھے آ جائیں. لیکن اگر نہ آ سکیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، پاکستان کے اندر بھی بہت اپرچونیٹیز ہیں پڑھنے کے لیے، اور یہاں بھی ہم اپنے آپ کو ایک اچھا اور ایک پڑھا لکھا انسان بنا سکتے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس میں مجھے پتا ہے کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، سوالات ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اس سے پوچھیے، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ.